چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں دراست الصرف کا سبق نمبر 7 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 6 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے درس نمبر 7، اس کے اندر ہم مضارع کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں فعل مضارع کی تعریف پہلے پڑھ چکے۔ کیا تھی فعل مضارع کی تعریف؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ تو اب یہاں اس کے بنانے کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ فعل مضارع کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں فعل مضارع بنانے کا قاعدہ۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، ماضی فعالہ ہے، اس سے فعل مضارع بنانا ہے ہمیں۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا حرف ساکن کر دیں۔ فا جو ہے فعالہ میں جو فا ہے اس کو ساکن کر دیں، پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع لائیں۔ علامت مضارع آپ کو بیان کی 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ چاہے آپ الف لائیں تو وہ ایک صیغہ بنے گا، یا لائیں تو دوسرا، وہ الگ الگ صیغے بنیں گے، تا لائیں تو اس سے کون سا صیغہ بنے گا۔ بہرحال یہ 4 علامت مضارع ہیں جن سے مضارع کے صیغے کے شروع میں آتی ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا حرف فا کو ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع لائیں۔ مثلا واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے فعلا، اب اس سے پہلے مضارع بنانا ہے تو فا کو ساکن کریں اور اس سے پہلے یا جو ہے لے کر آئیں یفعا۔ اب ہو گیا 5 صیغوں، اور کون کون سے؟ اس سے پہلے علامت مضارع لائیں 5 صیغوں: واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے آخری حرف کو ضمہ دیں، یعنی 5 صیغوں کے آخری حرف کو ضمہ دیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ 5 صیغوں میں یہ ہے کہ شروع میں علامت مضارع لے کر کے آئیں اور آخر میں جو ماضی پر فعلا میں لام پر جو فتح تھا اب اس کو ہٹا کر کے لام پر ضمہ دے دیں اور 7 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 4 تثنیہ: یفعلان، تفعلان اور تفعلان، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر، یعنی 2 جمع مذکر غائب و حاضر یفعلون اور تفعلون، اور ایک واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ اس سب کے آخر میں نون اعرابی بڑھا دیں تو فعل مضارع بن جائے گا۔ یعنی آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں آپ کو علامت مضارع شروع میں تو سب کے لانی ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں جو 5 صیغے ہیں ان کی علامت آخر میں ضمہ دے دیں، اور جو 7 صیغے ہیں وہ ان کے آخر میں نون اعرابی بڑھا دیں، یفعلان، نون اعرابی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تفعلان، اور اس طرح سے فعل مضارع بن جائے گا۔ اب بیان فرماتے ہیں علامت مضارع کتنی ہیں۔ علامت مضارع 4 ہیں: نمبر 1 الف، نمبر 2 تا، نمبر 3 یا، اور نمبر 4 نون، جن کا مجموعہ اتینا ہے۔ یہی جو ہیں مضارع کے شروع میں آتی ہیں۔ اب وہ تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ الف کہاں پر آئے گا، یا کہاں آئے گی، تا کس صیغوں میں آئے گا اور نون کس صیغے میں آئے گا، جن کا مجموعہ اتینا ہے۔ فرماتے ہیں ان علامتوں میں یا 4 صیغوں کے لیے آتی ہے، یا جو ہے وہ 4 صیغوں کے لیے، اور تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 4 12۔ ایک صیغے کے لیے الف، ایک صیغے کے لیے 13 ہو گئے واحد متکلم کے لیے، اور نون ایک صیغے کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح سے 14 صیغے آ گئے۔ تفصیل نیچے دیکھیں آپ، تفصیل آپ کے سامنے اس کی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو بیان فرماتے ہیں
گردان فعل مضارع مثبت معروف۔ فرماتے ہیں دیکھیں واحد اور تثنیہ اور جمع، یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان تثنیہ وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، اور یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یہ کریں گے۔ یہ واحد کے صیغے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع، یہ غائب کے صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مذکر کے لیے ہوئے تین، اب یہ تین مؤنث کے لیے آئے۔ تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے، تفعلان وہ دو مؤنث کرتی ہیں، یفعلنا وہ سب مؤنث کرتی ہیں۔ یہ غائب مؤنث کے صیغے ہو گئے تین۔ اور اس کے بعد حاضر کے صیغے، تفعلو تو ایک مرد کرتا ہے، تفعلان تم دو مرد کرتے ہو، اور تفعلون تم سب مرد کرتے ہو۔ یہ تین جو ہو گئے وہ حاضر کے صیغے ہو گئے، پہلا واحد مذکر حاضر، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر، اور تیسرا جمع مذکر حاضر۔ پھر آگے تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے، تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو، تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو۔ یہ سب تینوں مؤنث کے ہو گئے۔ اب یہ مؤنث حاضر کے، پہلا جو ہے واحد مؤنث حاضر کا، دوسرا جو ہے واحد تثنیہ مؤنث حاضر، اور تیسرا جمع مؤنث حاضر۔ اب اس کے بعد بچے دو صیغے، افعلو میں ایک مرد یا ایک عورت کرتا ہوں یا کریں گے، تو یہ ہو گیا واحد متکلم کا صیغہ، اور نفعلو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں کرتے ہیں، یہ جو ہو گیا جمع متکلم کا صیغہ۔ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ افعلو جو ہے وہ دو صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور نفعلو جو ہے وہ چار صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک نوٹ بیان کر رہے ہیں، دراصل یہ صرف 11 صیغے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے 14 لکھے ہیں، لیکن دراصل یہ 11 صیغے ہیں۔ کیسے ہیں؟ جو 14 بلکہ 18 صیغوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ایک آتا ہے یفعلو یفعلان تفعلان، تفعلان آتا ہے، اور یہی تفعلان 3 صیغوں میں جو ہے وہ 3 صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ افعلو 2 صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور نفعلو 4 صیغوں کی جگہ، اور باقی جو بچتے ہیں وہ 7 کلمات ایک ایک جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو پورے یہ 18 صیغے بنیں گے، لیکن چونکہ استعمال ایک صیغہ کئی کا کام کر رہا تھا، اس لیے شارٹ کر کے ان کو یہ بعض کتابوں میں 14 رکھیں جیسے اس میں ہیں، بعض کتابوں میں 11 بھی شمار کیے گئے ہیں۔ تو وہ شمار اس لیے کہ انہوں نے جو ہے تفصیل سے بچنے کے لیے 11 پر ہی اکتفا کیا۔ اب بیان فرماتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے، تو گردان ہو گئی، اس کے اندر 14 صیغے ہم نے آپ کو وضاحت بتا دی اور بتا دیا کہ کون کون سے صیغے کس کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے اچھی طریقے سے جانچ کر لیں اور سمجھ لیں کہ کون سے صیغے کی علامت کیسے ہے اور کون صیغہ کس کے لیے آتا ہے، پھر آپ کو کہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی صیغوں کو سمجھنے میں اور ترجمہ کرنے میں۔ اور مزید آپ کے سامنے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 4 صیغے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ تفعلو دوسری جگہ بھی آتا ہے حاضر کے صیغے میں۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان صیغوں میں فاعل کی ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ضمیر ظاہر نہیں ہے، ان صیغوں میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں، اور یہ ضمیر بارز معنی ہوتا ہے ظاہر، اور نون اعرابی سے خالی ہیں۔ ان کے اندر نیچے نون اعرابی بھی نہیں ہے، جیسے ان کے آخر میں ہے نون اعرابی، اس سب میں نون اعرابی ہے، تو ان کے اندر جو ہے فاعل کی ضمیریں ان کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اب وہ آپ کے سامنے آپ کو بیان کریں گے یہاں پر کہ کس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہیں، چونکہ نیچے چارٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس لیے ہم وضاحت نہیں کر رہے یہاں۔ تو ان صیغوں میں فاعل کی ضمیریں پوشیدہ ہیں، اور یہ ضمیر بارز یعنی ظاہری ضمیر اور نون اعرابی سے بھی خالی ہیں۔ اس کے بعد ہے یفعلان، تفعلان، یفعلون، اور تفعلون اور تفعلینا۔ یہ صیغے ہیں، ان صیغوں کے آخر میں رفع کے بدلے نون اعرابی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ سب میں یہاں پر جو ہے رفع کے بدلے نون اعرابی ہے ان صیغوں کے آخر میں، یہ اس کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ اور نون سے پہلے تو کہیں پر الف ہے، اور کہیں پر واو ہے، اور کہیں پر یا ہے۔ نون سے پہلے الف، واو، یا ضمیر بارز ہیں اور وہی فاعل ہیں۔ یہ آپ کو دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اس لیے ان کو ضمیر بارز بولیں گے۔ بارز معنی ظاہر۔ تو آپ دیکھیں یہاں سب میں نون اعرابی ہے، اور اس میں جو ہے ضمیر بارز فاعل الف ہے، یہ لام سے بعد میں، یہاں پر بھی الف ہے، یہاں پر واو ہے ضمیر بارز اور یہی فاعل ہیں، اور یہاں پر بھی واو ہے، اور یہاں پر یا ہے ضمیر بارز فاعل۔ تو اس کو ان کے اندر نون اعرابی ہے، اور نون سے پہلے جو آپ دیکھیں تو
यहाँ अलिफ़ है, ज़मीर बारिस, यहाँ अलिफ़ है, यहाँ वाव है, यहाँ वाव है और यहाँ पर या है। फिर आगे दो सेगे या फ़ालना तफ़ालना, ये सेगा जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हाजिर, इन के आखिर में नून बिनाई है। ये नून इराबी नहीं है बल्कि ये नून बिनाई है, जो हर हाल में बरकरार रहता है, वही ज़मीर भी है, यानी इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। मुज़ारे के सारे सेगे इधर से उधर हो जाते हैं, लिहाजा ये सिर्फ दो सेगे जो जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हाजिर, इनको में कोई तब्दीली नहीं होती। इनके आखिर में जो नून वाक़ है वो नून बिनाई है, अगरचे इन पर आमिल कोई सा भी आ जाए, लन आ जाए, लम आ जाए, तब भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हर हाल में बरकरार रहता है, और यही ज़मीर फ़ाइल भी हैं। आगे मज़ीद तफसील देखें और गौर करके जहन नशीन कर लें कि इनकी अलामतें क्या होती हैं, और चार्ट पेश कर रहे हैं आपके सामने, खुल करके आपको सामने बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, देखें, सीगा लफ्ज़ हरफ मुज़ारे और ज़मीर फ़ाइल। अब ये बारिज़ भी होती है, कहीं ज़मीर कमी मुस्ततर होती है, यानी पोशीदा होती है। फिर नून कौन सा है, नून इराबी है या नून बिनाई है, वो आपके यहाँ पर निशानदही कर देंगे। सबसे पहले आप गायब के सेगे देखें, मुज़क्कर गायब, वाहिद तस्निया जमा। वाहिद तस्निया जमा यहाँ देखें, या फ़ालू, वो एक मुज़क्कर करता है या करेगा। यहाँ पर अलामत मुज़ारा जो है वो या है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ज़मीर बारिज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा निशान है, और बल्कि इसके अंदर ज़मीर मुस्ततर है, पोशीदा जो हुआ हम निकालेंगे। इसमें ना तो नून इराबी है और ना नून बिनाई है इसके अंदर। फिर आगे तस्निया का सेगा, या फ़लान है, वो दो मुज़क्कर करते हैं या करेंगे। इसमें भी हरफ मुज़ारे जो अलामत मुज़ारा या है शुरू में जो देख रहे हैं। ज़मीर इसके अंदर जो है वो बारिज़ है, यहाँ देखें अलिफ़ जो दिखा रहे हैं, और जब बारिज़ हो जाएगी तो पोशीदा नहीं होगी, क्योंकि दोनों में तज़ाद है, जहाँ ज़मीर पोशीदा होगी वहाँ बारिज़ नहीं होगी, तो इसलिए जब ज़मीर बारिज़ हो गई तो मुस्ततर नहीं है। और यहाँ पर नून इराबी है लास्ट में आप देखें, और नून इराबी ये मकसूर है, चूँकि नून पे कसरा है, और नून इराबी जहाँ हो जाएगा वहाँ नून बिनाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नून बिनाई नहीं है। फिर आगे है जमा का सेगा, या फ़ालूना। या फ़ालूना जमा मुज़क्कर गायब, वो सब मर्द करते हैं या करेंगे। यहाँ पर या जो है अलामत मुज़ारा है इन तीन सेगों में, और ज़मीर बारिज़ यहाँ पर वाव है जो नून से पहले, और जब वारिज़ हो गई तो मुस्ततर नहीं होगी, यहाँ पर बंद है। फिर यहाँ पर नून इराबी है, लेकिन यहाँ नून इराबी मफ्तू है, नून पे देख रहे हैं ज़बर है, और नून इराबी हो गया तो नून बिनाई नहीं होगा। ये गायब के सेग हो गए वाहिद गायब मुज़क्कर के। फिर मुअन्नस गायब के आप सेगे देख लें, तफ़ालू, वो एक मुअन्नस करती है, यहाँ पर अलामत मुज़ारा ता है जो शुरू में है, और इसमें जो है ज़मीर बारिज़ नहीं है, बल्कि यहाँ ज़मीर मुस्ततर है जो हिया है, यहाँ आप देखें। फिर उसके बाद जो है ना तो इसमें नून इराबी है और ना नून बिनाई है। फिर उसके बाद है तस्निया तफ़ालान, तो वो दो मुअन्नस करती हैं, यहाँ पर भी अलामत मुज़ारा वो ता है, और इसमें जो ज़मीर बारिज़ जो अलिफ़ है जो नून से पहले है, और यहाँ पोशीदा जब नहीं है, बारिज़ हो गई तो पोशीदा नहीं होगी। और यहाँ पर जो है वो नून है, नून इराबी है जो आप देख रहे हैं, यह नून मकसूर है, और जब नून इराबी हो गया तो नून बिनाई नहीं होगा। फिर उसके बाद जमा का सेगा, या फ़ालना। यहाँ पर देखें कि अलामत मुज़ारे हरफ मुज़ारे या है यहाँ पर जो शुरू में है, और इसके अंदर जो है ज़मीर बारिज़ है जो आप देख रहे हैं लास्ट में नून है, जब ज़मीर बारिज़ हो गई तो मुस्ततर नहीं होगी, लिहाजा बंद है। और यहाँ पर नून इराबी नहीं है, ये नून इराबी नहीं है, ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, लिहाजा यहाँ कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर नून बिनाई है जो आप देख रहे हैं, और नून बिनाई मफ्तू है। चूँकि दो सेगे आपको बताए गए थे कि जो बिनाई होते हैं एक जमा मुअन्नस गायब, तो यहाँ पर नून जो है वो नून बिनाई है और जो मफ्तू है। फिर उसके बाद हाजिर के सेगों में आ जाएं, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद तस्निया जमा। तफ़ालू, ता है यहाँ पर हरफ मुज़ारे अलामत मुज़ारे, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर ज़मीर जो है यहाँ पोशीदा है, यहाँ लिहाजा ज़ाहिर नहीं है, बल्कि इसके अंदर ज़मीर पोशीदा होगी अंता तफ़ालू में। और ये चूँकि नून इराबी और नून बिनाई नून दोनों से खाली है, इसलिए कुछ नहीं है। फिर आ जाए तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तफ़ालान, तुम दो मुज़क्कर करते हो, यहाँ पर जो है हरफ मुज़ारे ता है जो शुरू में है। फिर उसके बाद जो है ज़मीर बारिज़ फ़ाइल अलिफ़ है जो नून से पहले है और पोशीदा नहीं है, लिहाजा यहाँ कुछ नहीं है। और नून इराबी है यहाँ पर मकसूर है, यहाँ आप देख रहे हैं नून, तो यहाँ नून बिनाई नहीं होगा। जमा का सेगा है तफ़ालूना, तुम सब मुज़क्कर करते हो,
یہاں پر جو ہے وہ تا ہے حرف مضارع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ. پھر جو ہے اس میں جو ضمیر بارز جو ہے فاعل ہے واو ہے جو نون سے پہلے ہے، اور جب بارز ہو گئی تو مستتر نہیں ہوگی. اور یہاں پر نون اعرابی ہے جو مفتوح ہے. یہاں پر نون دیکھیں نون مفتوح ہے، جب نون اعرابی ہو گیا تو نون بنائی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آ جائیں مؤنث حاضر کے صیغے. مؤنث حاضر کے صیغوں میں واحد تثنیہ جمع. تفعلینا یہ واحد مؤنث حاضر کا، اس میں جو علامت مضارع تا ہے جو شروع میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے ضمیر بارز ہے جو یا ہے جو نون سے پہلے ہے اور مستتر یہاں نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں نون اعرابی ہے جو مفتوح ہے، نون آپ دیکھ رہے ہیں تو نون بنائی نہیں ہوگا. پھر تثنیہ کا صیغہ ہے تم تفعلانے تم دو مؤنث کرتی ہو. یہاں پر بھی حرف مضارع تا ہے جو شروع میں ہے، اور پھر اس کے بعد ضمیر بارز فاعل الف ہے جو نون سے پہلے ہے، اور یہاں پر ضمیر مستتر نہیں ہے، اور نون اعرابی ہے جو کہ مکسور ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور نون اعرابی ہے تو نون بنائی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ تفعلنا. یہاں پر حرف مضارع تا ہے اور اس کے بعد نون ہے جو نون ضمیر بارز فاعل ہے تو یہاں مستتر نہیں ہے. پھر نون یہ مکسور نہیں ہے نہ نون اعرابی ہے بلکہ نون بنائی ہے جو کہ مفتوح ہے. تو نون بنائی صرف دو آئے دونوں مفتوح ہیں، ایک جمع مؤنث غائب اور دوسرا جمع مؤنث حاضر. پھر دو صیغے بچے متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے درمیان آتے ہیں واحد تثنیہ جمع. افعلو میں کرتا ہوں، یہاں پر حرف مضارع الف ہے اور یہاں نون ضمیر یہاں ضمیر بارز نہیں ہے بلکہ پوشیدہ ہے جو افعلو میں انا ہے. پھر نہ چونکہ نون اعرابی ہے نہ نون بنائی یہاں پر اس کے اندر. پھر آ گیا نفعلو ہم کرتے ہیں. یہاں پر ضمیر بارز علامت مضارع نون ہے جو شروع میں ہے، اور نہ یہاں پر ضمیر بارز ہے بلکہ پوشیدہ ہے جو نحنو نکلے گی نفعلو میں. نہ نون اعرابی ہے اس میں اس لیے بند ہے، اور نہ نون بنائی ہے. تو اس طرح سے آپ نے علامتیں پہچان لینی ہے سب کی، اور پھر اس کے بعد جب پہچان لیں گے تو ہم سب سے ہوگی تعین آپ کو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر گردان مضارع کی پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. گردان فعل مضارع مثبت معروف کی پیش کر رہے ہیں. یہاں پر تین طرح کی گردانیں پیش کر رہے ہیں، یفعلو یفعلو یفعلو. معنی سب کا ایک ہی ہوگا اس لیے وہ کرتا ہے کرے گا. واحد مذکر غائب اور 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، اور 3 مذکر حاضر کے، اور 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے. تو ترجمہ ایک ہی ہوگا. گردان میں 3 صیغے اس لیے لائیں کیونکہ مضارع ماضی کی طرح جو ہوتا ہے اس کا عین کلمہ کبھی جو ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے لہذا یفعلو کر دی، کبھی مکسور ہوتا ہے تو یفعلو کر دی، اور کبھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے تو یفعلو کی. اس لیے جو ہے تینوں طریقے سے مضارع کا عین کلمہ چینج ہوتا ہے، اس لیے گردانیں بھی آپ کے سامنے 3 پیش کی ہیں. اب یہاں حال کا یہاں ترجمہ کیا ہے اور یہاں مستقبل کا. چونکہ مضارع جو ہے حال استقبال دونوں کا معنی دیتا ہے تو اس لیے ترجمہ بھی آپ کے سامنے دونوں کا دیا ہے. یفعلو 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 وہ کرتا ہے زمان حال میں یا وہ کرے گا زمان آئندہ میں. واحد مذکر غائب. یفعلان 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 وہ دونوں کرتے ہیں وہ دونوں کریں گے تثنیہ مذکر غائب. یفعلون 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 وہ سب کرتے ہیں وہ سب کریں گے جمع مذکر غائب. پھر اس کے بعد اب مؤنث کے صیغے ہیں. تفعلو 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 وہ کرتی ہے وہ کرے گی واحد مؤنث غائب. تفعلان 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 وہ دونوں کرتی ہیں وہ دونوں کریں گی تثنیہ مؤنث غائب. یفعلنا 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 وہ سب کرتی ہیں کریں گی جمع مؤنث غائب. یہ غائب کے صیغے ہو گئے. اب اس کے بعد حاضر کے صیغے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تفعلو 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 تو کرتا ہے تو کرے گا واحد مذکر حاضر. تفعلان 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 تم دونوں کرتے ہو تم دونوں کرو گے تثنیہ مذکر حاضر. تفعلون 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 تم سب کرتے ہو تم سب کرو گے جمع مذکر حاضر. پھر آگے تفعلینا 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 تو کرتی ہے تو کرے گی واحد مؤنث حاضر. پھر آگے ہے تفعلان 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 تم دونوں کرتی ہو تم دونوں کرو گی تثنیہ مؤنث حاضر. تفعلنا 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 تم سب کرتی ہو تم سب کرو گی جمع مؤنث حاضر. پھر اس کے بعد ہے
افعلو افعلو افعلو، میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، میں کروں گا، میں کروں گی، چونکہ دو صیغوں مشترک ہوتا ہے اس لیے معنی بھی مذکر و مؤنث دونوں کا دیا ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم۔ نفعلو نفعلو نفعلو، ہم کرتے ہیں، ہم کرتی ہیں، ہم کریں گے، ہم کریں گی، تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اس طرح سے یہ تین صیغے آپ کے سامنے دے کر کے تین طرح کے تین گردانیں گویا کہ مضارع کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ مضارع کی جو عین حرکت وہ بدلتی رہتی ہے، آج جیسے آپ کو بیان کر رہے ہیں نیچے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فعل ماضی کی طرح فعلا، جیسے فعل ماضی آتا ہے فعلا فعیلا فعولا، تو آپ کو یاد ہوگا فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی عین کلمہ کبھی مضموم، کبھی مفتوح اور کبھی مکسور ہوتا ہے، اس لیے اس کی گردان بھی تینوں طرح لکھی گئی ہے تاکہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اس گردان میں غور کرنے سے چند باتیں خوب واضح ہو جاتی ہیں، کیا وہ آپ کو بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، 14 صیغوں میں سے یا 4 صیغوں شروع میں آتی ہے۔ مثال پیش کر رہے ہیں، نمبر 1 واحد مذکر غائب یفعلو، تثنیہ مذکر غائب یفعلان، جمع مذکر غائب یفعلون اور جمع مؤنث غائب یفعلنا، ان 4 صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے۔ اتینا میں سے یا ہو گئی 4 صیغوں کے لیے، پھر اس کے بعد اتینا میں سے تا آ گئی۔ نمبر 2 تا 8 صیغوں کے لیے آتی ہے، تو اس طرح ہو جائیں گے 8 4 12۔ اب وہ بیان کر رہے ہیں کون سے صیغے ہیں، یہ آپ پہچان لیں گے تو پھر آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ واحد تثنیہ جمع یہاں پیش کر رہے ہیں، پہلے یہاں پر دیکھ لیں واحد کے صیغے کون کون سے ہیں۔ صیغے ما مثال، پہلا ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس میں تا آتی ہے، پھر دوسرا صیغہ ہے تفعلو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ جس میں تا آتی ہے، پھر تفعلینا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جس میں تا آتی ہے، پھر تثنیہ میں جو ہے تفعلان، یہ ہو گیا تثنیہ کا صیغہ یعنی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ جس میں تا آتی ہے، پھر تفعلان مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا جس میں تا آتی ہے، اور پھر تفعلان، یہ تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا مذکر حاضر کا جس میں تا آتی ہے، اور تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا جس میں تا آتی ہے۔ تو یہ 3 3 6 اور پھر 2 یہ جن میں تا آتی ہے، جمع تفعلون اور تفعلنا، جمع مذکر حاضر جس میں تا آتی ہے، اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر جس میں تا آتی ہے۔ تو یہ 8 صیغے، 8 4 12۔ پھر اس کے بعد بچتے ہیں 2 صیغے، اس کے بعد ہے افعلو۔ افعلو میں حمزہ الف ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، واحد متکلم افعلو۔ نمبر 4 نون بھی ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، جمع متکلم جیسے نفعلو میں شروع میں نا۔ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں 5 صیغوں کے آخری حرف مضموم ہوتا ہے، 5 صیغوں کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے صیغے میں۔ مثال واحد مذکر غائب یفعلو، اس کے صیغے میں آخر میں لام مضموم ہے، واحد مؤنث غائب تفعلو، یہاں پر بھی جو آخری حرف مضموم ہے، اور واحد مؤنث مذکر حاضر تفعلو یہاں پر بھی مضموم ہے، اور واحد متکلم افعلو یہاں پر بھی مضموم ہے، اور نفعلو جمع متکلم یہاں پر بھی مضموم ہے۔ نمبر 6 4 صیغوں کے آخر میں نون مکسور اور 3 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو اصطلاح میں نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ 7 صیغوں میں آتا ہے، ان میں سے 3 جو ہے 3 میں جو ہوگا 3 صیغوں مفتوح ہوگا، اور 4 میں جو ہوگا نون مکسور ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں مثال اور صیغہ، تثنیہ مذکر غائب یفعلان، یہاں پر مکسور ہے نون اعرابی، تثنیہ مؤنث غائب تفعلان یہاں پر بھی مکسور ہے، اور تثنیہ مذکر حاضر تفعلان یہاں پر بھی نون اعرابی مکسور ہے، تثنیہ مؤنث حاضر تفعلان یہاں پر بھی نون اعرابی مکسور ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب، یہاں یفعلون یہاں نون اعرابی مفتوح ہے، جمع مذکر حاضر تفعلون یہاں پر نون اعرابی مفتوح ہے، اور واحد مؤنث حاضر تفعلینا یہاں پر نون اعرابی مفتوح ہے۔ تو یہ 3 صیغوں میں نون اعرابی مفتوح ہوگا، اور 4 صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوگا۔ تو 7 اور 5 12۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا آپ کے سامنے 2 صیغے بچتے ہیں، 2 صیغے جو ہیں نون بنائی ہوتا ہے جن کے اندر۔ نمبر 7 2 صیغوں میں ماضی کی طرح باقی نون باقی رہتا ہے، جمع مؤنث غائب یفعلنا یہ نون ہے، اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا، اس کو اصطلاح میں نون ضمیر یا نون بنائی کہتے ہیں، یہ کبھی بدلتا نہیں ہے، تو اس کو نون بنائی کہتے ہیں۔ یہ 2 جگہوں میں ہوتا ہے اور دونوں جگہ میں
مفتو ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فائدہ یاد رہے کہ نون ضمیر ہمیشہ باقی رہتا ہے، نون ضمیر یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، جس کو ہم نون بنائی کہہ رہے ہیں، اور نون اعرابی بعض حالتوں میں گر جاتا ہے، جیسے مثلا اس پر لن داخل ہو جائے یا لم داخل ہو جائے تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے، صرف تفعلا تفعلا یفعلو اس طرح سے رہ جائے گا۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک تمرین ہے، اس تمرین کو آپ کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلی تمرین میں آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے فعل مضارع بنانے کا قاعدہ بتائیے اور گردان سنائیے۔ تمرین نمبر 1 میں سوال نمبر 1 ہے، تو فعل مضارع بنانے کا قاعدہ آپ کو بیان کیے کہ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع لائیں، 5 صیغوں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم، جمع متکلم میں آخری حرف کو ضمہ دیں، اور 7 صیغوں یعنی کہ آخر میں نون اعرابی بڑھا دیں تو فعل مضارع بن جائے گا۔ اور گردان اس کی یفعلو یفعلان یفعلون، اور تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ اس کے بعد نمبر 2، فعل مضارع کی کون سی علامت کس صیغے کے لیے ہوتی ہے، مثالوں کی روشنی میں بتائیے۔ تو فرمایا کہ فعل مضارع کی کون سی علامت کس صیغے کے لیے ہوتی ہے، جیسے مثلا ہے یا، فعل مضارع کی علامت یا ہے، جو یہ یا 4 صیغوں کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 1 واحد مذکر غائب یفعلو، تثنیہ مذکر غائب یفعلان، اور جمع مذکر غائب یفعلون، اور جمع مؤنث غائب یفعلنا۔ اس کے بعد جو ہے تا جو ہے علامت یہ 8 صیغوں کے لیے ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے جب واحد مؤنث غائب تفعلو، اور پھر واحد مذکر حاضر تفعلان تفعلو، اور واحد مؤنث حاضر تفعلینا۔ پھر تثنیہ کے جو صیغے ہیں تفعلان واحد مؤنث، تفعلان تثنیہ مؤنث غائب، اور تفعلان تثنیہ مذکر حاضر، اور تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلان تثنیہ مذکر حاضر اور تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر، اور 2 صیغے تفعلون جمع مذکر حاضر اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر۔ اور جو 2 ہیں الف ایک صیغے کے لیے ہوتا ہے، افعلو ہے متکلم کے لیے، اور نون نفعلو ہے جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کن صیغوں میں نون اعرابی لاتے ہیں اور کن صیغوں میں نون ضمیر، مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ دیکھیں بیان فرماتے ہیں کہ کن صیغوں میں، یعنی 7 صیغوں میں جو ہے نون اعرابی لاتے ہیں، اور 2 صیغوں میں نون بنائی لاتے ہیں، 4 صیغوں میں نون مکسور اور 3 صیغوں میں آخر میں نون مفتوح کا اضافہ ہوتا ہے، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے 7 صیغوں میں نون اعرابی لاتے ہیں، اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں جو ہے نون بنائی یا نون ضمیر لاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ یفعلان اور تفعلان 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 یفعلون تفعلون تفعلینا، ان سب میں جو ہے نون اعرابی ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا ان سب میں 2 میں صرف کیا ہے نون بنائی اور نون ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل مصادر سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان معنی کے ساتھ سنائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صرف ایک کا معنی ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر مصادر ہیں اور ان کا معنی لکھا ہوا ہے، اس میں ایک ماضی کا صیغہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ماضی واحد مذکر غائب اس نے لکھا، پھر اس کے بعد مضارع واحد مذکر غائب یکتبو لکھتا ہے، اس کا معنی حال کا لکھا ہوا ہے، اور یہاں استقبال کا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو صرف ماضی اور مضارع کی گردان ایک ایک کرنا ہے۔ تو الکتابۃ نصر ینصرو سے نون کا مطلب ہے نصرہ، فا کا مطلب فتح یفتح باب سے ہے، اور نون پھر عقل آ گئے، یہ بھی نصر ینصرو سے، سین کا مطلب یہ باب سمیہ سے ہے، اور صبر یہ دعاد ہے ضربہ یضربو سے، اور دعاد یہاں یہ بھی ضربہ یضربو سے۔ اب یہاں پر آپ کے دیکھ معنی بھی دیے ہیں، آپ کو گردان کرنی ہے۔ الکتابۃ کتبہ ماضی گردان کرنی ہے، کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا اور کتبتو کتبنا۔ اس کے بعد ہیں اب اس کی مضارع کر لیں، یکتبو یکتبان یکتبونا، تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان، اور تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان تکتبنا، اکتبو نکتبو۔ پھر اس کے بعد القراءۃ پڑھنا،
قرأ ماضی کریں، قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا قرأنا، قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا۔ مضارع کریں اس کی، یقرأ یقرأان یقرؤون، تقرأ تقرأان یقرأنا، تقرأ تقرأان تقرؤون، تقرئین تقرأان تقرأنا، اقرأ نقرأ۔ اس کے بعد الاکلو نصر شروع سے کھانا، اکلا اس نے کھایا، اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا، اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا۔ پھر اس کے بعد یاکلو مضارع وہ کھاتا ہے، یاکلو یاکلان یاکلون، تاکلو تاکلان یاکلنا، تاکلو تاکلان تاکلون تاکلین تاکلان تاکلنا، آکلو ناکلو۔ پھر اس کے بعد الشرب پینا، سمیع اسمہ سے شریبہ اس نے پیا، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا، شریبتا شریبتما شریبتم شریبتے شریبتما شریبتنا شریبتو شریبنا۔ مضارع میں آ جائیں، یشربو پیتا ہے، یشربو یشربان یشربون، تشربو تشربان یشربنا، اور تشربو تشربان تشربون تشربین تشربان تشربنا، اشربو نشربو۔ پھر اس کے بعد الصبر ضربا یضربو سے صبر کرنا، صبرا اس نے صبر کیا، ماضی گردان، صبرا صبرا صبرو صبرت صبرتا صبرنا صبرتا صبرتما صبرتم صبرتے صبرتما صبرتنا صبرتو صبرنا۔ مضارع اس کا یصبرو وہ صبر کرتا ہے، یصبرو یصبران یصبرون، تصبرو تصبران یصبرنا، اور تصبرو تصبران تصبرون تصبرین تصبران تصبرنا، اصبرو نصبرو۔ پھر اس کے بعد الرجوع ضربہ یضربو سے لوٹنا، رجع ماضی وہ لوٹا تو گردان اس کی یوں ہوگی، رجع رجع رجعو رجعت رجعتا رجعنا، رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتن رجعتو رجعنا۔ مضارع اس کی ہوگی، یرجعو وہ لوٹتا ہے، یرجعو یرجعان یرجعون، ترجعو ترجعان یرجعنا، ترجعو ترجعان ترجعون ترجعین ترجعان ترجعنا، ارجعو نرجعو۔ یہ ہو گئی گردان۔ اس کے بعد ہے نمبر 5۔ اب یہاں پر تمرین آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے اگر صیغے سمجھ لی ہیں تو ان کا پھر ترجمہ کرنا آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ نیچے لکھے ہوئے افعال کا ترجمہ کریں اور صیغے بتائیں۔ سب سے پہلے یشربون، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یشربون وہ سب مرد پیتے ہیں۔ تصبرون صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، تصبرون تم صبر کرتے ہو۔ یرجعن صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ عورتیں واپس ہوتی ہیں۔ تذهبنا صیغہ جمع مؤنث حاضر، تذهبنا تم سب واپس ہوتی ہو۔ تقرأ صیغہ واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث غائب، وہ تو پڑھتا ہے یا وہ پڑھتی ہے۔ تکتبینا صیغہ واحد مؤنث حاضر، تکتبینا تو ایک عورت لکھتی ہے۔ اشربو واحد متکلم میں پیتا ہوں۔ تصبران صیغہ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث حاضر، تصبران تم صبر کرتے ہو۔ یہ 3 صیغوں میں تثنیہ مؤنث غائب بھی ہے، وہ دونوں صبر کرتی ہیں، یا تم دونوں صبر کرتے ہو، یا تم 2 عورتیں صبر کرتی ہو۔ نرجع جمع متکلم ہم لوٹتے ہیں، ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں لوٹتی ہیں۔ یاکلان صیغہ جمع، یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 مرد کھاتے ہیں۔ تکتبان تکتبان صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث حاضر، تم 2 مرد لکھتے ہو، وہ 2 عورتیں لکھتی ہیں، وہ 2 عورتیں اور تم 2 عورتیں لکھتی ہو، تو تینوں کا ترجمہ یہاں کر سکتے ہیں۔ تاکلو صیغہ واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد کھاتا ہے یا مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تاکلو وہ ایک عورت کھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یقرأ صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد پڑھتا ہے۔ یبعدنا صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ عورتیں دور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تقطعون تم سب مرد کاٹتے ہو، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ یفہمان صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یا وہ 2 مرد سمجھتے ہیں۔ اور تظلمان صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ تظلمان تم 2 ظلم کرتے ہو، تم 2 عورتیں ظلم کرتی ہو یا وہ 2 عورتیں ظلم کرتی ہیں۔ تقربنا صیغہ جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں قریب ہوتی ہو۔ نمنعو ہم روکتے ہیں، صیغہ جمع متکلم۔ تطلبینا صیغہ تثنیہ واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت طلب کرتی ہے۔ یغسلو واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد ہوتا ہے۔
احملو واحد متکلم میں ایک مرد اٹھاتا ہوں یا ایک عورت اٹھاتی ہوں. دفعنا صیغہ جمع مؤنث غائب ماضی ہے، ان عورتوں نے دفع کیا، دور کیا، ان عورتوں نے روکا. یہاں بھی دفعنا دور کیا. جلست میں متکلم ماضی ہے، میں بیٹھا. پھر اس کے بعد ہے رکبتی تو ایک عورت سوار ہوئی، صیغہ واحد مؤنث حاضر. دخلوا صیغہ جمع مذکر غائب وہ سب مرد داخل ہوئے. کتبت واحد متکلم میں نے لکھا. رجعتم صیغہ جمع مذکر حاضر تم سب واپس ہوئے. حفظتما تم سب نے حفاظت کیا، تم سب نے یاد کیا، تم دو نے یاد کیا. حفظت حفظتما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر تم دو نے یاد کیا، تم دو نے حفاظت کی. پھر اس کے بعد ہے حبسنا صیغہ جمع متکلم ہم سب قید کیے گئے. غسلتنا تم سب عورتوں نے دھویا صیغہ جمع مؤنث حاضر. اس کے بعد آ جائیں مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بناؤ. سب سے پہلے ہم نے لکھا کتبنا، انہوں نے پڑھا قرعوا وہ دو مذکر کھاتے ہیں، یاکلان وہ دو مذکر کھاتے ہیں، یاکلان. تم لوگ حفاظت کرتے ہو، تحفظون تم لوگ حفاظت کرتے ہو، جمع مذکر حاضر. وہ سب کھاتے ہیں، یاکلون وہ سب کھاتے ہیں. میں صبر کرتا ہوں، اصبرو واحد متکلم. تو پڑھے گی، تقرئین واحد مؤنث حاضر. وہ سب لکھیں گی، یکتبنا صیغہ جمع مؤنث غائب وہ سب لکھیں گی. وہ روکتا ہے، یمنع وہ روکتا ہے. تم سب جاتی ہو، تذهبنا تم سب جاتی ہو، جمع مؤنث حاضر. وہ دونوں کاٹیں گی، یقطع اور تقطع تقطعان وہ دو کاٹیں گی، تثنیہ مؤنث غائب. تو کھائے گا، تاکلو واحد مؤنث مذکر حاضر. تم دونوں لکھتے ہو، تکتبان تثنیہ مذکر حاضر. ہم سمجھتے ہیں، نفہم جمع متکلم. وہ کھائے گی، تاکلو واحد مؤنث غائب. وہ دونوں پڑھیں گی. تو اب یہاں ہوگا تقرآن وہ دونوں پڑھیں گی، تثنیہ مؤنث غائب. اس نے لکھا، کتبت مؤنث ہوگا تو کتبت اور مذکر ہوگا تو کتبا. تم لوگوں نے پڑھا، قرأتم تم لوگوں نے پڑھا. تم دو مذکروں نے کھایا، اکلتا اکلتما تم دونوں نے کھایا، تم دو مذکروں کھایا. اکلتا اکلتما تثنیہ مذکر حاضر. ان دو مؤنثوں نے صبر کیا، صبرت صبرتما تثنیہ مؤنث غائب صبرتما. تو دور ہوا، بعدتا واحد مذکر حاضر. ان دو مذکروں نے توڑا، کسرا تثنیہ مذکر غائب. ان سب مؤنثوں نے کاٹا، کاٹنے کے لیے آتا ہے قطع. ان سب مؤنثوں نے کاٹا، قطعنا جمع مؤنث غائب. تو سوار ہوئی، رکبتی واحد مؤنث حاضر. میں لوٹا، رجعت واحد متکلم. تم سب قید کی گئیں، حبستنا جمع مؤنث حاضر. تم دونوں زخمی کی گئیں، جرحتما جرحتما تثنیہ مؤنث حاضر. تم دونوں زخمی کی گئیں، جرحتما. تو اس طرح سے جو آج کا سبق تھا ہمارا دراست و صرف کا سبق نمبر 7 تفصیلی چونکہ سبق تھا، یہ لمبا سبق تھا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں.